تو اب ضرورت یہ ہے ہماری عوام کو یہ تبدیلی لانی ہے. عوام یہ دیکھے کہ کون ہے. ہمارے لوگ بھی جس کا چمکتا دمکتا وہ الیکشن دیکھتے ہیں ووٹ اسے دیتے ہیں کہ یار بڑے پیسے لا رہے ہیں. اب یہ عوام کا کام ہے کہ وہ پیسے لگا کس لیے رہا ہے یہ تو دیکھیں. لازمی بات ہے اسی کام کے لیے وہ لگا رہا. اب عوام کا کام ہے عوام اس بندے کو منتخب کرے جو ظاہراً اس کے بینر نظر نہیں آ رہے, ظاہری طور پہ اس کی چمک دمک پیسے کی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ دیندار آدمی ہے. جس طرح تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ پورے ملک میں 566 سے زائد امیدوار کھڑے کیے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ سب 566 جی الحمدللہ 566 امیدوار تحریک لبیک نے کھڑے کیے اور قومی اور صوبائی اسمبلی سب میں. یہ سب لوگ الحمدللہ وہ ہیں جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کینڈیڈیٹس ہیں. ان میں اگر کوئی بغیر داڑھی والا بھی کھڑا ہے نا تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ بغیر داڑھی والا کس کی چھتری کے نیچے آیا ہے؟ اس عالم دین کی چھتری کے نیچے آیا ہے جسے امیر المجاہدین کہتے ہیں. مطلب ہم اس کو صادق اور امین کہہ لیں. اب دیکھیں صادق اور امین ایک الگ بات ہے. آپ اس تفصیل میں جائیں گے تو پھر اس پہ بہت ساری باتیں چڑھ جائیں گی. صادق اور امین یہ آپ کے جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے ابو بکر سلطانی صاحب, جس کو میں نے اور آپ نے ثابت نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. یہ عدالتوں میں ثابت ہوگا. عدالتوں نے کرنا. اس لیے میرے اور آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ڈگری نہیں ہے کہ ہم کسی کو صادق اور امین کہہ دیں یا ہم کسی کو کاذب کہہ دیں. ہم کسی کو کاذب بھی نہیں کہیں گے, ہم کسی کو صادق اور امین بھی نہیں کہیں گے. یہ کام عدالتوں میں. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب اوروں سے بہتر کہہ لیں, یہ ضرور کہہ سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ کہا تھا آپ رو رہے تھے. تو حضرت علی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ میری فوج کتنی صادق اور امین ہے, میرے جو سپاہی ہیں وہ کتنے دیانت دار ہیں کہ کہاں کیسر و کسرا اور کہاں مدینہ طیبہ, وہاں سے یہاں تک یہ لاکھوں روپے کا مال غنیمت آیا ہے اور ایک سوئی بھی کم نہیں ہے جو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے لسٹ بنا کے بھیجی ہے, اس میں ایک سوئی بھی کم نہیں ہے. تو حضرت علی نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا. آپ نے فرمایا اے عمر آپ جانتے ہیں آپ کی فوج اتنی دیانت دار کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ علی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اوپر آپ دیانت دار بیٹھے ہیں. جب اوپر دیانت دار ہو تو نیچے سب دیانت دار ہو جاتے ہیں, اور اگر اوپر آ کے ڈاکو بیٹھ جائے نا تو نیچے بھی سارے ڈاکو ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اب جو بات آپ نے کی کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹس میں کوئی داڑھی والا بغیر داڑھی والا بھی ہے تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا, یہ دیکھنا کہ اوپر لیڈر کون بیٹھا ہے. لیڈ کرنے والا الحمدللہ وہ امیر المجاہدین حافظ الحدیث ہیں, عالم دین ہیں اور باشرہ ہیں بفضل تعالی. تو اب ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں پورے ملک میں ان کا پیسہ ویسے نظر نہیں آ رہا جیسے دوسرے پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن کیا جب یہ لوگ جو کم خرچ کر کے کم پیسہ لگا کے الیکشن میں لے جاتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں, جب یہ اسمبلی میں آ جائیں گے تو پھر یہ بھی تو دعویٰ ہے نا کہ یہ کرپشن بھی نہیں کریں گے. تو اب ہماری عوام اگر پیسے کی چمک دمک دیکھ کر ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جو کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر ان سے 5 سال بعد یہ گلہ نہ کیا جائے کہ جناب آپ تو ہمارے پاس آئے نہیں. کیوں آئے بھائی؟ میں نے خود ایک سیاستدان سے ایک بات کی, ابو بکر بھائی آپ کے لیے بڑا لطیفہ ہوگا. میں نے کہا سر آپ لوگ 5 سال تک تو آتے نہیں ہو. تو اس نے مجھے پتا کیا کہا, انہوں نے کہا کیوں آئیے تسی کہڑا ساڈے تے تما چاڑ دیو ووٹ دے کے, تسی تے ساڈے کول پیسے لے کے ووٹ دین دیو. تو بھائی قوم کی اپنی حالت یہ ہوئی پڑی ہے. دیکھیں میری بات یہ ہے للاکثر حکم الکل, اکثر کو حکم کل لگتا ہے. میری بات یہ ہے میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم الیکشن میں آئے, پہلی دفعہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن میں آئی ہے, آپ یقین کریں لوگ ہمارے پاس آ کے کیا کہہ رہے ہیں, میرے لیے حیران کن جملہ ہے. لوگ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں جی فلانا تے مینوں 50,000 دے رہا تسی کنے دیو گے, فلانا مینوں موٹر سائیکل دے رہا تسی کنے دو گے. یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آئی ہیں. اگر عوام یہ کہتی ہے نا کہ 5 سال یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو سیاستدان جو نہیں پوچھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود سیاستدانوں کو گندا کیا. عوام کا بھی قصور ہے اس میں. آپ سڑکیں بنوا کے تو ان سے ووٹ دیتے ہو, آپ ان سے موٹر سائیکل لے کے تو ووٹ دیتے ہو, تو پھر وہ کیوں آئیں گے 5 سال بھائی آپ کے پاس؟ انہیں کیا ضرورت ہے آنے کی؟ اور وہ بھی جا کے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جناب ہم نے پیسے دیے.